السلام علیکم۔ صداقت نامہ میں خوش آمدید۔ مہنگائی کو بنیاد بنا کر عمران خان حکومت کے خلاف مظاہرے کرنے اور پھر حکومت گرا کر خود حکومت میں آنے والے بھی مہنگائی کے جن کو قابو پانے میں ناکام دکھائی دیتے ہیں۔ عمران خان کی اگر بات کی جائے تو عمران خان کے جلسوں سے واضح نظر آتا ہے کہ عمران خان الیکشن کی مکمل تیاری کر چکے ہیں اور وہ عوام بھی ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ عمران خان نے الیکشن کے لیے ایک سیل بھی قائم کر دیا ہے۔ عمران خان جو کہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، لیکن جو موجودہ حکومت ہے یہ واضح طور پر الیکشن سے کترا رہے ہیں۔ اسی پر ہم گفتگو کریں گے۔ آج ہم نے ایک سیاسی شخصیت کو مدعو کر رکھا ہے، تعلق کراچی سے ہے، پاکستان پیپل پارٹی سے ہیں، قادر خان مندوخیل ممبر قومی اسمبلی ہیں۔ سر خوش آمدید، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ مندوخیل صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں، آپ ایک این جی او بھی چلا رہے ہیں، آپ پروفیسر بھی ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بھی بہت سارے کام کر رہے ہیں جو کہ ہم آپ سے پوچھنا چاہیں کہ کیا کیا کر رہے ہیں اور پھر یہ سیاست میں آنے کا رجحان کیسے پیدا ہوا؟ بہت شکریہ۔ سیاست میں تو میرا خاندانی وہ ہے، میرے چچا صالح احمد مندوخیل 1956 میں وہ مغربی پاکستان اسمبلی کے ممبر تھے اور وفاقی وزیر رہے، اور اس کے بعد پھر سیاست میں ہم نے کوئی حصہ نہیں لیا ہے۔ لیکن میں ایک سوشل ورکر تھا، مجھے پاکستان کا پہلا ہیومن رائٹس ایوارڈ مل چکا ہے، میرے والد صاحب کو صدارتی ایوارڈ مل چکا ہے، سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے G3 رائفل ملا ہے، اور میں کراچی میں ایک این جی او چلا رہا ہوں، اور اس بیس پہ لوگوں کو خدمت کرتے کرتے بیسکلی میں سمجھ رہا ہوں جو لوگ سیاست میں ہوتے ہیں اور جو لوگ سیاستدانوں کو دیکھتے ہیں نا، اگر کسی کے ساتھ فراڈ کرنا ہو، چیٹنگ کرنا ہو، تو کہہ رہے میں نے سیاست کے لیے، میں اس کو غلط کہتا ہوں۔ سیاست میں وہ لوگ کامیاب ہے جو عوام کی خدمت کرتے ہیں، کیونکہ عوام کی آپ خدمت کریں گے تو آپ کو ووٹ ملے گا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فراڈ کو اور چیٹنگ کو سیاست کا نام دے رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نادان ہیں، ان کو نہیں پتہ، اور وہ جو ڈرائنگ روم میں بیٹھنے والے اور وہ اس طرح سوچتے ہیں، کیونکہ عملی طور پہ ہمیں ایک ابھی پچھلے دنوں میں اپنے حلقے میں ایک ہماری بڑی سینئر ہمارے ساتھی ہے، ان کے پوتے کا انتقال ہو گیا، تو بڑا سوشل میڈیا بھی چلا تھا، میں بھی پہنچا اس کے پاس کہ بھائی بڑا افسوسناک واقعہ ہو گیا۔ تو اس خاتون کا مجھے اتنا زیادہ ایج کا نہیں لگ رہا تھا کہ اس کا پوتا ہے، لیکن پھر بھی میں نے کہا ہو سکتا ہے شادی پہلے ہوئی، تو دعا ہوا کر لیے۔ تو میں نے پوچھا پوتے کی کیا عمر تھی اور کیا بیماری تھی، کہ 5 دن کا تھا اور انتقال کر گیا۔ یقیناً موت ہے، چاہے 5 دن کو یا 50 سال کو، تو ہمیں 5 سال کی بچے کی اس کے لیے بھی جانا پڑتا ہے، ہمیں شادی پہ جانا پڑتا ہے، تیمارداری کے بھی جانا پڑتا ہے، کوئی زخمی ہو جائے اس کے لیے جانا پڑتا ہے، اور پھر ترقیاتی کام، گورنمنٹ کا، لوگوں کے مسائل، ہمارا ٹیلی فون دن رات بجتا رہتا ہے۔ ٹیلی فون ہمارا مصروف ہو تب بھی خیر نہیں ہے، ٹیلی فون ہمارا بند ہو تب بھی خیر نہیں ہے، ٹیلی فون نہ کرنا پھر بھی خیر نہیں ہے۔ اٹینڈ نہ کرنا ایک بھی شخص کا مسئلہ ہے۔ ٹیلی فون ہے، اس کا نام سیو ہے سردار صداقت صاحب کا، اور سردار صداقت صاحب کسی اور نمبر سے فون کرے جو کہ میرے پاس سیو نہیں ہوگا، اس کا بھی میں گناہگار ہوں، کیوں نہیں اٹھاؤں گا، میں نے فون کرا تھا، بھائی آپ کا جو نمبر سیو تھا اسی سے آپ نے فون نہیں کیا، آپ کسی، ہاں میرے دوسرا سم بھی ہے۔ تو بڑا مشکل کام ہے عوام کا خدمت کرنا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک خدمت ہے، اور جو لوگ عوام کی خدمت کرتے اور ہمیشہ عوام کی دلوں میں حکمرانی کرتے، اور اس کا زندہ مثال آپ کے سامنے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہے، پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ ہے، اور پھر آپ کو آصف علی زرداری صاحب ہے، بحیثیت پشتون میں فخر سے کہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں نام دیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں 64 سال میں کبھی پختونوں کو، پشتونوں کو کوئی نام نہیں تھا، تو پہلی مرتبہ انہیں خیبر پختونخوا کے جو نام دیے تو ایک پہچان دی ہے پاکستان میں، ورنہ سندھ کا، بلوچستان کا، اور میں اس چیز کا بھی میں بات کروں گی، بلوچستان میں جو بلوچ ہے وہ 10 سے 15% ہے، 60% وہاں پشتون ہے، پھر وہاں سیٹلر ہے، پھر وہاں بروئی ہے، پھر وہاں سندھی ہے، تو لیکن وہاں بھی نام سے محروم ہے، پختونخوا میں بھی نام سے محروم ہے۔ تو ہماری پارٹی کا، میں جو اب سوشل ایکٹیویٹی سے حوالے سے بات کر رہا تھا، تو جو لوگ کام میں پھر ستار ایدھی کی میں اگر بات کروں، پھر میں حکیم سعید کی اگر بات کروں، تو ایسے نام ہیں جو سوشل ایکٹیویٹیز میں انہیں ایک نام نام کمایا پیدا کیا، اور عوام کی خدمت کی، خدمت کی ہے۔ عوام جی کی خدمت کی۔ جی بالکل۔ مدوخیل صاحب، آپ کا سیاسی سفر جو ہے وہ 2002 سے شروع ہوا، آج تک آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی مسکن بنایا ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ وجہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ نہیں، شروع تو جو میں نے سیاست شروع کی ہے تو میں نے عمران نیازی صاحب کی حکومت سے کی ہے، اور چونکہ وہ میں سوشل ورکر تھا تو اس نے ستار ایدھی صاحب کے ساتھ اور کراچی میں جو سوشل گروپ بنایا تھا اس حساب سے کہ ہم نے ایک سوشل پریشر گروپ بنانا ہے اس وقت کے حکمرانوں کے اوپر تاکہ وہ کام کریں، تو ایک لحاظ سے سیاست میں آ کے پھنس گیا ہوں اس میں۔ تو پیپلز پارٹی میں میرا یہ دوسرا الیکشن ہے، 2018 کا الیکشن میں نے
शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में कराची से लड़ा, जो शहबाज शरीफ साहब भी बदकिस्मती से हार गए, मैं भी हार गया और फैसल वाडा साहब को जिताया। आप कितनी पोजीशन पे थे सर? मैं 2018 में छठे पोजीशन पे था। अच्छा, छठे पोजीशन में यूँ था कि ये मेरा हल्का नहीं था, मेरा हल्का केमाड़ी था 248, जो हमारा अब्दुल कादिर पटेल साहब इस वक्त मौजूद है, मेरा हल्का वो था। तो बिलावल साहब ने हुक्म दिया, हमारी पार्लिमानी जो बोर्ड थी उन्होंने 249 में कहा आप वहाँ चले, लगे। तो मेरे ये हल्का नहीं था, मैं जानता नहीं थी किसी को। तो टोटल 15 दिन पहले मुझे टिकट दिया और 15 दिन पहले भी मेरा जो कागजात थे वो रिजेक्ट हो गए और फैसल वाडा साहब के एक्सेप्ट हो गए। तो टोटल हाई कोर्ट से वापस बाल करते करते टोटल 10-12 दिन भी मेरे पास नहीं बचे। उसके बाद मुसलसल मैंने इस हल्के में काम किया, गो कि मुझे ये पता था कि दुनिया फ़ानी हो गई, जैसा कोरोना का एक वबा आ गया था। तो 2.5 साल बाद हमने हल्के में पोजीशन भी बना ली है और ये पाकिस्तान का सख्त तरीन हल्का है। आप अगर कोई भी हल्का ले लें तो वहाँ 2 या 3 पार्टी का मुकाबला होता है। ये पाकिस्तान का वो पार्टी है जहाँ मुस्लिम लीग नून का 3 मरतबा MNA मिनिस्टर रह चुका है, जहाँ 35 साल से MQM जो है ना वो उसकी वो इनके पास सीट थी, 2018 में PTI के पास ये सीट थी और कराची में 14 MNA और 28 MPA PTI के थे। ये सीट जो पीपल्स पार्टी ने जीती 1994 में, हमीर हैदर काज़मी साहब थे, आखिरी मरतबा पीपल्स पार्टी ने 33 साल पहले ये सीट जीती, उसके बाद कभी नहीं जीती। तो 2.5 साल के अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने जो जाले हमारे जो पूरी टीम हमारा MNA का उसके साथ सर जोड़ के, जो गो की तंजीम नहीं है आज भी, अभी सिर्फ वार्ड अनाउंस हुए, इससे पहले वार्ड भी नहीं थे, तो आज भी तंजीम नामुकम्मल है, मगर दोस्तों के साथ मिल के, जालों के साथ मिल के हमने हल्का बनाया। और फिर बिलावल साहब जब हमने पूरे PDM को हराया, जिसमें मिफ्ता इस्माइल साहब उनका कैंडिडेट था, जमीयत का, ANP का, मुस्लिम लीग नून का, सबका मुश्तरका कैंडिडेट था 10 पार्टियों का। उसके बाद PSB का मुस्तफ़ा कमाल साहब को हराया, MQM को हराया, PTI को छठे नंबर पे। आपको जो कहने को गुस्सा था कि बिलावल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे अपने साथ बिठाया, उन्होंने कहा 2018 में हमारा कैंडिडेट छठे नंबर पे था, PTI पहले नंबर पे थी। आज हमारा कैंडिडेट पहले नंबर पे, PTI छठे नंबर पे चली गई। उस वक्त तो मैं 15 दिन पहले भेजा कि मेरा हल्का नहीं था, इस वजह से छठे नंबर पे था। सर ये बताइए कि आज आपने एक कहीं बयान भी दिया है कि जो हारे हुए लोग हैं वो वज़ीर बन गए और एक जीते हुए जो हैं वो पिछली नशिस्तों पर हैं। ये क्या हो रहा है सर? मौजूदा असम्बलियों में भी क्या पोजीशन है कि जो हारे हुए हैं वो वज़ीर हैं? पिछली हुकूमत में तो हमने देखा कि जो एडवाइज़र थे, जो हारे हुए लोग थे, जो आम लोग थे, उनको बना के उनके ज़रिए हुकूमत चलाई अच्छा, गई। इस हवाले से मैं बड़ा परेशान हो गया, और बड़ा इस वजह से नहीं कि मिफ्ता इस्माइल साहब को पीपल्स पार्टी ने हराया या मैंने हराया तो उसको वज़ीर बनाया गया। तो वो चूँकि शाहिद खान अब्बासी साहब के दोस्त थे तो उसने उसको 6 महीने के लिए वज़ीर बनाया, आज शहबाज शरीफ साहब ने बनाया। तो सवाल ये है कि मेरा हल्का पाकिस्तान का, एटमी पाकिस्तान का, मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची का बदकिस्मत वो हल्का है जहाँ न पानी है, न बिजली, न गैस है मेजॉरिटी इलाकों में। आज भी मेरे हल्के से लोगों का फ़ोन आ रहा है, मैं स्पेशली आबिदाबाद का, जहाँ हज़ारा की कम्युनिटी ज़्यादा है, पश्तून ज़्यादा है, सईदाबाद से जहाँ फैक्ट्री एरिया है, एहतियात टाउन से जहाँ पश्तून एरिया है, ज़िया कॉलोनी जहाँ मिक्स एरिया है, जहाँ मुमनाबाद है जहाँ उर्दू स्पीकिंग ज़्यादा है, वहाँ आज भी 16 घंटे बिजली की लोड शेडिंग है। और वज़ीर तवानाई ने खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने कल बयान दिया था कि 22,000 मेगावाट बिजली है, 1 मई से पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं है। तो मैंने आज असम्बली में कहा कि अल्लाह ताला की 99 नाम के नीचे मैं ये हल्फ दे रहा हूँ कि मेरे हल्के में आज भी 16 घंटे लोड शेडिंग चल रहा है। तो वज़ीर को बोलो कम से कम बिजली नहीं दे सकते हो, लोगों को ज़ख्मों पे नमक तो नहीं चढ़ते। और फिर इस हल्के से शहबाज शरीफ साहब उम्मीदवार, इस हल्के से मिफ्ता इस्माइल साहब उम्मीदवार, और लोग हमें पूछ रहे, और ये दोनों इस वक्त नहीं है, लंदन में है। तो मैंने इस वजह से थोड़ी सी गुस्से में ये बात की है कि जो हार गए वो वज़ीर ख़जाना, जो जीत गए वो कौमी असम्बली के आखिरी बेंचों में आपको सीट अलाट कर दिया। ये बताएं कि जो लंदन में गए वो वापस आएंगे या लंदन में इन्हें रुक जाएं? क्या कहना आपका? हमारा उससे क्या वास्ता, वो लंदन में रहे या पाकिस्तान में रहे, हमारी अपनी पार्टी, हम इनके साथ एक कोalition गवर्नमेंट में साथ है। हमारे चेयरमैन वज़ीर ख़ारजा है जो कि इनकी इंसिस्ट के ऊपर उन्होंने ये ओहदा कबूल किया, और यकीनन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी पहले वज़ीर ख़ारजा थे, हमारी भी ख्वाहिश थी कि चलो वज़ीर ख़ारजा बने। तो हम तो उनके साथ एक पार्ट है, यहाँ 10-12 पार्टियों का एक मजमुआ है, इत्यादी हुकूमत है। तो इस हवाले से मैं ये कम से कम ये हक़ रखता हूँ, क्योंकि मेरे हल्के के लोग जो मुझे व्हाट्सअप करते हैं, जो मुझे ताने देते हैं, जो गालियाँ दूसरों को पड़ती है, तो उस हवाले से मेरा हक़ है असम्बली में कि एक तो आप बिजली नहीं दे रहे हो, ऊपर से आप कह रहे हैं कि कोई लोड शेडिंग नहीं है। तो आप सिर्फ लाहौर के वज़ीर तवानी नहीं हो, आप बल्दिया टाउन की भी हो, आप ज़ोब के भी हो, आप तुरबत ग्वादर के भी हो, आप पूरे पाकिस्तान के हो, और एक तो आप बिजली नहीं दे रहे हो, ऊपर से आप ये बयान दे रहे हो कि कोई लोड शेडिंग नहीं है। मतलब फिर साहब ये बताइएगा, आप अहम इत्तेहादी तो हैं हुकूमत के,
تو جو لندن میں اتنا اہم اجلاس ہوا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں مسلم لیگ نون، کیا کرنے جا رہی ہے؟ آپ کے علم میں ہے، آپ کے جو لوگ ہیں ان کو اعتماد؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کیا وہ کر رہا ہے، کیا بیانات دے رہے ہیں، یا کیا وہاں پہ میاں صاحب نے ان کو بلایا ہے. اس کا تو بہتر حل یہی بتا سکتے ہیں، جو بھی ہے ہم تو ان کے ساتھ ہیں. اور جب وہ یہ عدم اعتماد کی تحریک کا پیش ہی نہیں ہوا تو اس سے پہلے جو ہے نا بلاول صاحب نے، آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ آپ کی 84 سیٹیں ہیں، آپ ہمارے 56 ہیں، آپ ہم سے زیادہ ہے، پرائم منسٹرشپ آپ لے لیں. تو لیکن اس کے باوجود تھوڑی سی میری گلے شکوے ہے ان سے کہ گورنر پنجاب کے اوپر ابھی تک وہ پیپلز پارٹی کو استعان نہیں کی ہے، اسپیکر پنجاب کے اوپر نہیں کی ہے، وزارتیں اہم نہیں دے رہے ہیں. اٹارنی جنرل نے اپنا لگا لیا ہے، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اپنا لگا رہا ہے، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد اپنا لگا رہا ہے، اس طرح کر رہا ہے. تو اس وجہ سے ہمارے، میں چونکہ پی ایل ایف او پیپلز لائر فورم پاکستان کا ترجمان بھی ہوں، تو اس لحاظ سے ہمارے وکیل ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ بھائی ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کہاں ہے. تو یقیناً لطیف کوسہ صاحب ہمارے صدر ہے پی ایل ایف کے، ان سے بھی میں نے بات کی، وہ کہہ رہے ہیں ہم بات کریں گے. تو جو بات آپ کی ہے یہ خدشات ہماری بھی ہے. ایک تو آپ پراپر نمائندگی نہیں دے رہے ہو، اور اوپر سے آپ اسمبلی میں آتے بھی نہیں ہو، اور اوپر سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور یہ ساری سلسلہ ہو رہا ہے. ہم نے جو لانگ مارچ کی ہے بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں، پاکستان کیا دنیا کی تاریخی لانگ مارچ، جہاں 10 دن اور 10 رات ہم روڈوں پہ تھے، اور عین اپنی کمٹمنٹ کے، بلاول صاحب کمٹمنٹ کے مطابق ہم نے 8 مارچ کو عدم اعتماد کی تحریک کی ہے. اور آج جو عمران نیازی صاحب فرما رہے ہیں کہ عدم اعتماد سازش تھی فلانا تھا، تو بھائی جب 18 کے الیکشن ہوا تو ایگزیکٹ 3 مہینے بعد پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ تھا کہ آئیے مرکز 4 سیٹوں پہ کھڑی ہے، پنجاب 7 سیٹوں پہ کھڑی ہے، عدم اعتماد کی تحریک پیش کرے. پھر یہ کہتے ہیں امریکی سازش ہے. تو امریکی سازش تو میرے خیال میں اس وقت تھی، آپ کے پاس تو میجورٹی نہیں تھی، آپ کے پاس 155 ایم این اے تھے، آپ نے 172 کیسے کر لی ہے؟ آپ کو ادھر ادھر سے لوگوں نے وہ کر دی. ہمارے 162 اوریجنل ہے، ہمیں تو صرف 10 لینے پڑے، اور 10 بھی ہم نے آپ کے لوگ نہیں لے رہے جس کو آپ لوٹے کہتے ہو، یا باغی کو، یا جو نام دے دو. ہم نے تو آپ کی جو اتحادی تھی، جنہیں آپ نے 4 سال میں دھوکہ دی ہے، ان کے ساتھ جو کمٹمنٹ کیے، چاہے وہ باپ پارٹی ہو، چاہے ایم کیو ایم ہو، چاہے وہ مینگل صاحب کی پارٹی ہو، چاہے اس میں آزاد ارکان ہو، آپ نے ان کے ساتھ وعدے کی خلاف ورزی کی. ان لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے، اور وہ لوگ کتنے، ہمیں صرف 10 سیٹوں کی ضرورت تھی. آپ یہ کہتے ہو کہ سازش ہے، تو پھر 2018 میں گئے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ امریکہ نے سازش کی ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ 2018 میں پھر کس نے سازش کی ہے؟ ہمیں تو پہلے سے کہتے تھے، پشتوں میں ایک محاورہ ہے کہ جانماز پہ تو کھڑا کر دو کہ نماز کون پڑھائے گا. اس شخص کو آر ٹی ایس سسٹم بٹھا کے ان کو جانماز پہ، ان کو اقتدار پہ تو بٹھا دیے، مگر نائل کے نائل ہی رہا ہو. مدنی صاحب، بڑا دلچسپ سوال ہے. سب جانتے ہیں کہ فیصل وارڈا کو گھر بھجوانے میں آپ کا بڑا ہاتھ ہے، آپ شروع سے جانتے تھے یہ بات. تو آپ نے 2018 کے الیکشن سے پہلے یہ کام کیوں نہیں کیا، اب کیوں کیا؟ 2018 سے پہلے کے الیکشن میں تو ہمیں نہیں پتا تھا. ان کو تو کہیں ٹکٹ نہیں ملا، تو ان کو بلدیہ ٹاؤن سے NA-249 سے ملا. اس شخص کی یہ سٹیٹمنٹ ہے ریکارڈ پہ، اور پی ٹی آئی کے لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے گٹر والے ایریا سے ٹکٹ دی ہے. اس نے بلدیہ ٹاؤن کو گٹر والے ایریا، لیکن پھر بھی چونکہ آر ٹی آئی سسٹم ان کے ہاتھ میں تھا، انہوں نے جتا دیے. تو اس کے بعد یہ شخص جب ڈاکومنٹس ہم نے وہ کیے، سرچ کیے، تو اس کی جو ڈیول نیشنلٹی تھی، تو میں نے اس وقت ایٹ دا ٹائم آف اسکروٹنی، میں نے ریٹرننگ آفیسر تھے نوید سومرو صاحب، جو ہمارے ADJ 8 سیشن جج بھی تھے، ایڈیشنل سیشن جج. تو میں نے کہا سر یہ ڈیول نیشنل ہے. تو اس نے باقاعدہ ریٹرن پہ آرڈر کیا. 18 جون 2018 کی بات کر رہا ہوں، آپ تاریخ نوٹ کر کے رکھ لیں. اس نے یہ کہا کہ فیصل واڈا نے مجھے پاسپورٹ دکھایا جو کہ پنچ بھی اور کینسل بھی ہے. اور جبکہ میں یہ کہنا ہے کہ اس نے 4 دن یعنی 22 جون 2018 کو درخواست دی امریکن کونسلیٹ کو، میرے پاس وہ کاپی پڑی ہوئی جس سے میں کیس جیتا ہوں، اور 25 جون 2018 کو اس کی نیشنلٹی جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے. تو آپ کو یاد ہوگا شاہد خاقان عباسی صاحب کی بہن کا، سعدیہ عباسی کا اور ہارون اختر کا کیس سپریم کورٹ کا PLD 2018 میں، اور باقاعدہ یہ سو موٹو ایکشن لیا گیا تھا. اس نے 2 دن بعد یا 4 دن بعد نیشنلٹی چھوڑی جب وہ سینٹ کے ممبر بنے تھے. تو سپریم کورٹ نے سو موٹو لے کے ان دونوں کو نائل کر دی اور سیٹیں وکٹ ہو گئی ہے. تو اس پلی کو میں نے لے کے، اور مجھے 4.5 سال 3.5 سال لگے، جوتے گھس گئے میرے. یہ سندھ ہائی کورٹ میں 2 پٹیشن داخل کی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل کی، الیکشن کمیشن میں، اور آخر میں جا کے الیکشن کمیشن میں جب وہ فیصلہ دے دیا ہے. اور پھر اس سے پہلے جب اس کو پتہ تھا کہ فیصلہ میرے خلاف آ رہا ہے، تو اس نے قومی اسمبلی کی سیٹ سے ریزائن کی ہے. ریزائن کرنے کے بعد الحمدللہ اللہ نے مجھے وہ موقع دیے پیپلز پارٹی اور اپنی جالوں کی مدد سے. اس کے بعد جب وہ سینٹ کے لیے فارم جمع کیے، تو سینٹ کے فارم میں نے اس کی اسکروٹنی کے وقت اعتراض کیے، لیکن اس کے بعد میں نے اس کو جانے دیے. میں نے پورے پلاننگ کے ساتھ. میرے بہت سارے پارٹی کے لوگ ناراض بھی ہو گئے کہ آپ اس کو ڈسکوالیفائی، میں نے کہا نہیں،
اس کو آپ کرنے دو. یہ جنرل سیٹ ہے, 45 ایم پی اے کے اوپر ایک سیٹ ہے, جو کہ سندھ میں ہمارے پاس 99 ایم پی اے موجود ہے اس وقت. تو آپ یہ جنرل سیٹ کہیں نہیں جا رہے. اگر ہم اس کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں, نیکسٹ کینڈیڈیٹ جو آئے گا ان کی کمزوری کا ہمیں نہیں پتا, تو یہ سیٹ ہم سے نکل جائے گی. بار کچھ دوستوں نے اختلاف کیے, لیکن میں نے آصف علی زرداری صاحب سے کہا, بلاول صاحب سے, میں کہ سر آپ کو نکال کے دکھاؤں گا. اور الحمدللہ وہ سیٹ میں نے بھی, سینٹ کی سیٹ بھی ان سے چھین لی ہے, اور تحایات نائل ہو گیا ہے. اور تحایات نائلی کے بعد وہ مختلف چینل پہ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں, میں نے آپ کے خلاف 100 سے 150 ایف آئی آر کٹی ہے. تو میں نے اسپیکر اسمبلی میں پریولیج موشن داخل کیے آئی جی اسلام آباد اور ایس ایس پی اسلام آباد کے خلاف, کہ آئیے اب تفصیل بتاؤ. فیصل واڈا نے میرے خلاف جھوٹے مقدمے درج کیے, اس کی تفصیل بتا دو. اور اگر کوئی جھوٹا مقدمہ نکلتا ہے نا, تو پھر میں بھی سپریم کورٹ کا وکیل ہوں, پھر آئی جی سے اور ایس ایس پی سے نمٹا میں مجھے آتا ہے. منتخب صاحب بہت اہم آپ سے گفتگو رہی ہے. مجھے ایک وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد یہ ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. منتخب صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ حکومت کے اہم اتحادی ہیں, اس وقت حکومت کہاں کھڑی ہے, کس طرف جا رہی ہے؟ حکومت کے کچھ احوال ہمیں بھی بتائیں سر. احوال تو اہم اتحادی تو آپ نے صحیح کہا, مگر وہ اہم اتحادی کا رول یا اس کی جو پوزیشن ہے وہ ہمیں نہیں ملی ہے. چاہے وہ گورنر پنجاب ہو, اسپیکر پنجاب ہو, صدر پاکستان ہو, یا دوسرے جو وزارتوں میں ہیں, یا اٹارنی جنرل میں, بہت ساری چیزیں ہمیں ابھی نہیں دی گئی. نہیں دی گئی. لیکن پھر بھی ہم چل رہے ہیں. ہم نے جو کمٹمنٹ کی, ہماری قیادت نے کی, ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں. اور مجھے اس چیز کی بڑی مایوسی ہو رہی ہے کہ اسمبلی کا سیشن چل رہا ہے اور وزیر نہیں آتے. اور پانی کا ایک تو بہت سارے میاں شہباز شریف صاحب سمیت وہ کابینہ کے لوگ باہر چلے گئے. نواز شریف صاحب کے پاس جو وزیر موجود ہے وہ تو آنا چاہیے. بات یہ ہوتا ہے نا, ہم سوال کسے کریں گے؟ میرے حلقے میں اگر 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, میرے حلقے میں اگر گیس کا کوئی لائن ہی نہیں ہے, گیس ہے ہی نہیں ہے, یعنی اس گرمی کے موسم میں بھی گیس نہیں ہے, تو میں کس سے سوال کروں گا؟ میں وزیروں سے کروں گا. وزیر موجود ہوں گے تو اس سے سوال کروں گا. تو اور دوسری بات یہ, ابھی وہ کمیٹیاں بھی نہیں بنی ہے, اسٹینڈنگ کمیٹی وغیرہ فائنل نہیں ہوئی ہے. تو ایک دم 3 ہفتے سے حکومت سے یہ امید رکھنا کہ وہ والدین کا چراغ یا بٹن دبا کے مہنگائی ختم کرے گا, تو وہ پاسبل نہیں ہے. لیکن ایک چیز آپ کو میں ضرور بتا دوں کہ اس وقت موجودہ ہماری جو اتحادی حکومت ہے, 105 ارب روپے ہم صرف پیٹرول کی مد میں سبسڈی دے رہے ہیں, جبکہ پورے پاکستان کی اب کی مشینری جو چل رہی ہے وہ 45 ارب روپے چل رہی ہے. یعنی پورے گورنمنٹ جو تنخواہ وغیرہ ہے پورے پاکستان کے وہ 45 ارب ہے, یعنی 2.25 مہینوں کا خرچہ پورے پاکستان کا ہم 1 مہینے میں جلا رہا ہے. اس کے لیے میری تجویز یہ تھی اپنی وزیروں کو بھی اور اپنی قیادت کو بھی, کہ آپ جو غریب طبقے کی تو میں باتیں نہیں کروں, بیچارے جو 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے, جو مڈل کلاس لوگ ہیں جن کے پاس چھوٹی کاریں 800 سی سی یا موٹر سائیکل ہے, ان کے لیے آپ بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے یا اس طرح کوئی پروگرام کر کے اس کو ایک کارڈ ایشو کر دیں, تاکہ پیٹرول جو ہے اس کو رعایتی نرخ میں ملے. باقی جو لینڈ کروزر ہے, بڑی بڑی گاڑیوں والے ہیں, ان کو آپ 300-400 روپے لیٹر کرے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. غریب آدمی نے 1 لیٹر ڈالنا ہے, اگر 150 روپے میں ڈالو اس کے لیے وہ مہنگا ہے. امیر آدمی تو ویسے 10,000 ویسے تو پیٹرول ٹینک فل کرتا ہے, تو ان کے لیے تو آپ 300-400 کرتے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو تب بھی تاکہ غریب آدمی کو آپ ان دونوں جو طبقے ہیں ان کو آپ نے تقسیم کرنا ہے. آپ نے تقسیم ویسے کر چکے ہو, آپ نے اسکولوں میں غریبوں کو آپ نے ٹاٹ اور پیلے اسکول میں دھکیل دیے, مدرسے میں امیروں کو آپ نے کیمرے سسٹم میں ڈال لیے. غریبوں کے لیے شاپنگ سینٹر الگ ہے, امیروں کے لیے غریب ایک 500 روپے کا کپڑا نہیں خرید سکتی, امیر جو ہے نا وہ 5 لاکھ روپے کا سوٹ پہنتا ہے. تو یہ طبقے جب وہاں پہ موجود نہیں ہے, شاپنگ سینٹر موجود نہیں ہے, تو آپ پھر یہ جو راشن ہے, جو آپ خاص طور پر جو پیٹرول ہے, اس حوالے میں تو آپ ضرور جو مڈل کلاس لوگ ہیں ان کو آپ سبسڈی دے تھرو بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ, اور امیر لوگوں کو ڈبل ٹرپل کرے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. منتخب صاحب, ہم نے دیکھا آپ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب نے عمران خان کے خلاف ٹریکٹر پر چڑھ کر ایک احتجاج کیا پانی کی بندش کے حوالے سے. اب تو خورشید شاہ صاحب کے پاس یہ وزارت ہے, تو اب پانی کس نے سندھ کا روک رکھا ہے؟ اب بھی آپ کے لوگ جو ہے یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیے, پانی آج بھی اس پہ بڑا ڈیبیٹ ہوا ہے, اور خورشید شاہ صاحب نے ٹائم مانگا ہے کہ میں ذرا تیاری کر کے آ جاؤں. سندھ کے لوگ, سندھ کی عوام کاشتکار روڈوں پہ پانی کو ترس رہا ہے. یہ جو عرصہ ہے جسے ہم کہتے ہیں نا, یہ پہلے بھی بدماشی کر رہے تھے, آج بھی کر رہے ہیں. تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ خواہ پنجاب کو بدنام کرنے کے لیے یہ جو بیوروکریسی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پانی سندھ کا نہیں چھوڑ رہے ہیں, یہ پنجاب حکومت کو یا اس وقت جو پنجاب کو وزیر اعظم ہے ان کو بدنام کرنے کی تو لے. تو ان کو یہ چیز کرنی چاہیے, ختم کرنی چاہیے. پھر دوسری بات میں ریپیٹ کروں, اگر وزیر توانائی یہ کہتا ہے کہ 22,000 میگا واٹ بجلی ہے, ایک بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے,
تو میں تو الفیہ کہہ رہا ہوں کہ میرے اپنے حلقے کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں 16 گھنٹے، اور فیکٹری ایریا میں ایک تو وہ کرائٹیریا ہے نا کہ جہاں بلنگ نہیں دیتے ہیں وہاں آپ لوڈ شیڈنگ کرے. میرے ایک ایریا ہے جس کو میں UC 30 اور سعید آباد کہتا ہوں، جہاں کاٹیج انڈسٹری ہے، وہاں تو 100% لوگ پیمنٹ کرتے ہیں، وہاں بھی لوڈ شیڈنگ ہے. تو آپ کیوں کرے ہو؟ آپ اپنی حکومت کو بدنام کرنے کے لیے، یا جو بیوروکریسی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں. یا اگر میں بات کروں 16,000 ملازمین کا جس کا میں نے آج موشن داخل کیا اور وہ باقاعدہ اسمبلی میں اپروو کر کے کابینہ کو بھیج دیا ہے، کابینہ کمیٹی کو، تو سوال یہ ہے کہ بیوروکریسی میں ایسے حجداب بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی سیٹ خالی نہ کرنے کے لیے جو نا وہ نیچے والوں کو دھکیلتے ہیں. میرے ایک اور بل بھی اسمبلی کے فلور پہ موجود ہے جہاں لوگ ریٹائر، پہلے سے ہمارے نوجوانوں کو روزگار نہیں مل رہا ہے، نوجوان ڈگریاں لے کے بغل میں گھومتے ہیں، تو ریٹائر بندوں چاہے کو کہ وہاں وہ لگا کوئی دیا فوڈ جاتا ہے. فونڈا میں چلے جائے یا چنگچی کرتے یا کسی چینل میں لگے، اور وہ جو ریٹائر لوگ ہیں اس کو بار بار کرے، چاہے وہ جوڈیشری کے ہو، ججز ہو، چاہے وہ جس ادارے آرمی سے کے بھی ہو، چاہے کسی ادارے کو، ان کو دوبارہ آپ نہ دیں. اگر آپ دوبارہ دیں گے، انہی جو نوجوان ہیں جو ہماری آپ کے بچے ہیں، آنے والے نسل ہیں، ان کو آپ کیا میسج دے رہے ہو؟ یہ بل بھی میرے اسمبلی کا لیکن کل باری نہیں ہے، ٹیبل میں ہو چکا ہے، میں اس کے لیے فائٹ کر رہا ہوں. انشاءاللہ یہ چیز میں کر رہا ہوں کہ آپ جب یہ امیر اور غریب طبقے میں تو ویسے آپ نے تفرق ڈال دیا ہے، تو آپ آئیے، پھر آپ جو منتخب صاحب یہ جو آپ نے ایک بہت اہم ایک نقطہ اٹھایا، اس پہ اگر آپ نوجوانوں کی یہ بہت بڑی ہیلپ ہوگی، بہت بڑی ہے. اگر آپ اس پہ نکلیں گے تو میں سمجھتا ہوں ملک کے نوجوان آپ کے ساتھ ہوں گے. اس کے لیے کوئی آپ بڑا فورم بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ جو ریٹائرڈ پرسن ہیں وہ پہلے تنخواہ مراعات 25 سال 30 سال لے چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ پھر پینشن لیتے ہیں بہت سارے، تو ان کو دوبارہ لگانے کے بجائے جو فریش لوگ جو ڈگریاں ہاتھ میں اٹھائے ان کو تعینات کرنا چاہیے. تو اس کے لیے آپ کوئی اور فورم بھی استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیں سردار صداقت صاحب، میں آلریڈی اسمبلی کے فلور پہ اور 9 تاریخ کو آلریڈی اسمبلی کے سیشن میں ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں بہت ساری باتیں فضول کی بھی ہو جاتی ہے، جو اصل چیز رہ جاتی ہے وہ بل میں رہے. لیکن نیکسٹ ٹیوزڈے کو میرا آئے گا، جو کمنگ ٹیوزڈے ہے اس میں یہ بل دوبارہ آئے گا. اور میں چونکہ اب کمیٹی ٹوٹ گئی، اس کمیٹی کا میں حصہ بھی تھا، لا اینڈ جسٹس کا اور پارلیمنٹ افیئرس کا، تو میں نے اس کو ہر حالات میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، چاہے مجھے کورٹ جانا پڑے. ابھی تو اللہ نے مجھے ایک اسمبلی میں پہنچا ہے تو میں اسمبلی کے فلور پہ یہاں شور مچاؤں گا یا اپروو کراؤں گا. اور بہت سارے ڈپارٹمنٹ میں ایون کہ اسمبلی کے اندر لوگ بیٹھے ہیں اور بار بار اس کو ایکسٹینشن مل رہا ہے. بھائی کس بات کا؟ ایک آدمی ہے بہت بڑا زبردست آدمی ہے، او بھائی وہ زبردست ہے، میں ہوں، میں اپنی بات کروں، میں ہوں، زمانہ گزر گیا، میں اپنے سے زیادہ میں اپنے چھوٹے بھائی کو زیادہ عقل مند سمجھتا ہوں، زیادہ اس کو، کیونکہ وہ بھی PhD ہے، بیرسٹر ہے. میں اپنے چھوٹے بھائی سے زیادہ اپنے بیٹے کو سمجھ رہا ہوں کیونکہ اس کے بعد کا نسل ہے. اس کے بعد یعنی جو نئے لوگ، نئے جو لڑکے آتے ہیں، نئے جو نسل ہے وہ ہم لوگوں سے بہتر سمجھتے ہیں. مگر چونکہ ہم نے اپنی ایک انا کا مسئلہ بنایا، نہیں جی میں نے قومی اسمبلی میں بھی الیکشن لڑنا ہے، چاہے وہ بیساکھیوں پہ میں اسمبلی کیوں نہ ہوں، میں نے بیوروکریسی بھی نہیں چھوڑنا ہے، چاہے میں بیساکھیوں کیوں. میں آنے والے نسلوں کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑوں گا، اور وہ جگہ چھوڑوں گا جاؤ بھائی تو فوڈ پانڈا میں چلا جاؤ یا تو کہیں اور چلا جاؤ، وہاں میں جانے دوں گا. لیکن الحمدللہ آلریڈی بہت سارے مخالفت ہے. لیکن اب میں سوشل میڈیا پہ یہ چلا تھا سردار صاحب، بہت سارے لوگوں نے اپریشیٹ کیے، اور کل جو باری نہیں آئی اور نیکسٹ ٹیوزڈے کو آئے گی. اور مجھے پورے یقین ہے کہ پیپلز پارٹی جہاں ہم روٹی کپڑا اور مکان کی بات کر رہے ہیں، میرے اس بل میں میرے چیئرمین سمیت تمام لوگ میرا ساتھ دیں گے، اور چیئرمین سب کی ہدایت بھی میں نے یہ بل جمع کی ہے، اور انشاءاللہ میں آگے بھی کروں گا. آج جو 16,000 ملازمین کے کیے وہ بھی میرے چیئرمین اور میں دونوں ہم نے جا کے جہاں سپریم کورٹ میں 16,000 ملازمین احتجاج پہ تھے، جہاں بی بی شہید کے وقت پہ 1996 میں لگے تھے، ہم نے ان کو بحال بھی کرایا. منتخب صاحب یہ بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون کے ایک اہم وزیر نے بیان دیا ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں تو ہم ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اکتوبر تک جو ہے نئی حکومت بن جائے، الیکشن بھی ہو جائیں، یہ سارا کچھ کر دیں. ایک اہم وزیر، میں نام لے لیتا ہوں، خواجہ آصف نے کسی ٹی وی چینل کے انٹرویو میں کہا ہے کہ ہم اکتوبر تک میں بھی کہ دوبارہ الیکٹ ہو کے آ جائیں. اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب کا بھی بیان سامنے آیا کہ ہم الیکشن ریفارمز ہوئے بغیر الیکشن میں نہیں جائیں گے. کون سے ایسے الیکشن ریفارمز ہیں آپ کے ذہن میں ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کروانا چاہتی ہے؟ یہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں اصل مسئلہ پہلے تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاکستان کی 74 سال تاریخ میں آصف علی زرداری صاحب کے دور میں قومی اسمبلی میں پہلی مرتبہ 5 سال ٹینور پورے کیے، تاریخ کا حصہ بتا رہا ہوں. جی. دوسری مرتبہ جب نواز شریف صاحب کی حکومت 5 سال پورے کیے. آج اگر عمران خان کو ہم نے چلتا کر دیا ہے تو آج کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم اس اسمبلی کو بیچ میں توڑ دیں؟ نمبر ایک بات.
دوسری بات یہ کہ جو AVM سسٹم جس کو ہم ڈبہ جادو کا ڈبہ کہتے ہیں وہ سسٹم عمران نیازی صاحب نے رائج کیے ہے، اور پھر الیکشن کے جو رولز ہے، کیونکہ میں خود بھگت چکا ہوں، یعنی ہمارا ایک کینڈیڈیٹ جو ہے نا اس بات پہ نائل ہو گیا کہ اس نے فریش اکاؤنٹ نہیں کھولا تھا، جو پہلے اکاؤنٹ تھا وہ ایشو کیے، وہ اس کو کاغذ ریجیکٹ کر دیے۔ یعنی رولز یہ بنائے گئے کہ جو کینڈیڈیٹ کھڑا ہوگا وہ فریش اکاؤنٹ کھولے گا۔ بھائی کس کو بیوقوف بنا رہے ہو کہ بھائی قومی اسمبلی کا امیدوار جو ہے نا وہ 30 لاکھ سے زیادہ خرچ نہیں کرے گا، صوبائی اسمبلی کا 15 لاکھ، وہ 15 لاکھ میں تو کونسلر کے الیکشن ہی لڑ جاتا ہے۔ آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ ہاں جھوٹ موٹ کے لیے تو ہر کینڈیڈیٹ بولے گا میں نے کوئی خرچہ نہیں کیے، جو اکاؤنٹ آپ دے رہے ہو اسی میں سے 15 لاکھ خرچ کرے گا اور 10 کروڑ اس کے بعد خرچ کرے گا، آپ کیسے روکیں گے؟ اس طرح ہمارے لائرس کا جو الیکشن ہے وہ بھی ہے، گو کہ پابندی ہے سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹ کا جو ہماری ہوتی ہے جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں پابندی ہے خرچہ نہیں کرے، مگر آپ دوسرے تیسرے جا کے کوئی سالگرہ کی مد میں کسی اور عقیقہ کی مد میں پروگرام کر لیتے اور خرچہ کر لیتے، سب وکیلوں کو اکٹھا کر لیتے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں یہ بیوقوف بنانے والی مشینیں بند ہونا چاہیے، پریکٹیکل ہونا چاہیے، اور پریکٹیکل کے لیے آپ کسی کا، میں نے کینڈیڈیٹ کا میں نام نہیں لوں گا، میں نے اس کا نام پچھلے 2018 کے الیکشن میں اس نے 10 کروڑ صرف پینافلیکس وغیرہ بنائے، 10 کروڑ روپے کی، اور جب پابندی لگ گئی ہے خدا کی قسم میں خوش ہو گیا، کیونکہ میں مڈل کلاس سے تعلق ہے میرا، میں اتنا نہیں میں کر نے سکتا کہا تھا۔ میں نہیں کر سکتا، اچھا ہے تھوڑا پابندی لگی، اپنے لوگوں کو بولو بھائی پابندی ہے اس وجہ سے منتخب صاحب پینافلیکس نہیں بنا رہے۔ الیکشن ریفارم پر مزید بھی بات کریں گے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ بات کریں گے۔ جی ایک بریک لیتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ منتخب صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو کیا، ایک الیکشن ایکسپرٹ ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ EVM ایک واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے شفاف الیکشن ممکن ہیں، جبکہ آپ کے اتحادی سارے اس سے بھاگ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے سر؟ اس الیکشن ایکسپرٹ سے آپ یہ بھی پوچھ لیتے کہ دنیا کا سب سے بڑا ملک امریکہ، وہاں آدھے راستوں میں ہے آدھے میں نہیں ہے، دنیا کا سپر پاور برطانیہ میں نہیں ہے، آدھے سے زیادہ یورپ کے ملکوں میں یہ سسٹم نہیں ہے، تو آپ اس ایکسپرٹ سے یہ بتا دو کہ اس غریب ملک کا نہ یہاں پانی ہے نہ بجلی ہے، آپ وہ مثال بڑا خطرناک ہے، میں نہیں سنانا چاہ رہا ہوں، ہاں کھانے کو کچھ نہیں ہے، سمجھو نا وہ مثال ہے۔ جی ہاں۔ بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتاؤ اس کے لیے چاہیے آپ کے 1 لاکھ پولنگ سٹیشن ہے، ٹھیک ہے، 1 لاکھ پولنگ سٹیشن کی کم سے کم 4 بوتھ یا 6 بوتھ ہوتے ہیں، آپ اور 4 لگا لو تو 1 لاکھ ضرب 4 تو یہ 4 لاکھ ہو گئے۔ 4 لاکھ آپ کو صرف چاہیے مشینیں، پھر جو مشین خراب ہو گیا سٹینڈ بائی الگ چاہیے، پھر اس کے بعد اس 4 لاکھ کو آپریٹ کرنے کے لیے اگر آپ کم سے کم 2 آدمی بھی رکھیں گے تو یہ ہو جائے گا 8 لاکھ لوگ، پھر اس 8 لاکھ لوگوں کو کم سے کم آپ 3 سے 6 مہینے تک آپ امپلائی رکھیں گے، ٹریننگ دیں گے۔ آپ مجھے بتاؤ کہ اس کا پھر آپ کی جو یہ مشین بنانے والی کارخانہ ہے یا فیکٹری یا جو بھی ہے وہ بنا رہا ہے 10 سے 15 ہزار مشینیں پر منتھ، آج سے یہ مشینیں بنانا شروع ہو جائیں گی تو 2028 تک یہ معاملہ چلا جائے گا معاملہ، تو یہ بالکل فیزیبل نہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ تو آپ کا اچھا، پھر میں نے الیکشن کمیشن کا ایک ذمہ دار سے پوچھا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے پچھلی حکومت جو کٹ پتلی حکومت گزر گئی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ اسلام آباد کے الیکشن کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے۔ سر پھر یہ بتائیں، آپ جیسے ماشاءاللہ پڑھے لکھے اب لوگ بھی اسمبلی میں ہیں، جب الیکشن ختم ہوتا ہے تو پچھلے جو لوگ ہیں وہ دھاندلی کا ہنر ہوتے ہیں کہ 5 سال دھاندلی ہوئی، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، پھر اس کا کون سا ایسا طریقہ ہے کہ جس دھاندلی والا جو چکر اب یہ ختم ہونا چاہیے سر، یہ اب بہت ہو چکا ہے، اگر EVM آپ چاہتے ہیں کہ نہ ہو، پھر ایسا کون سا قانون ہے، کون سا طریقہ ہے جس سے آپ دھاندلی کا رونا؟ یہ جو EVM سسٹم ہے نا، میں اس کو چھوٹا سا ایک مثال اور دے کے پھر آپ کی جواب کی طرف آتا ہوں۔ یہ جب RTS سسٹم جو پہلے تھا 2018 میں، اپنے حلقے کی جو ہمارے DRO تھے اس کے پاس گیا تھا، ایک کسی اور پارٹی کے MPA کے ساتھ، اس وقت پچھلے MPA تھے وہ، تو میں نے اس کو بولا، میں نے کہا سر اس میں جو آپ کے مثال کے آپ کے 900 ووٹ ہے اور میرے 100 ووٹ ہے، اور آخری جو یعنی گنتی ہو گئی، یہ سارے ڈبے شبے کھل گئے، سردار صداقت صاحب کے 900 ہے اور قادر خان مندوخیل کے 100 ووٹ ہے، تو آپ تو جیت گئے۔ اب یہ ساری جو آخری فارم بنتا ہے، فارم 45 کہتے ہیں، فارم 45 کے اوپر جو رزلٹ لکھا جاتا ہے، سارے پروسیس کو ڈبوں کو ایک طرف پھینک دے، آخری فارم بنتا ہے جو الیکشن کمیشن میں جاتا ہے، اس فارم میں اگر ایک کے ساتھ ایک اور لگا دے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 1100، تو میں جیت گیا۔
پھر آپ کی جوتے گھس جائیں گے اس پروسیس کو ریوائنڈ کرنے کے لیے، سپریم کورٹ تک جانے کے لیے۔ شہباز شریف صاحب کا کیس آج بھی سپریم کورٹ میں چل رہا ہے فیصل واڈا کے خلاف، جبکہ وہ ختم ہوئے زمانہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، سال ہو گیا۔ تو آپ مجھے بتاؤ اس ایک لگانے کے لیے آپ کی جوتے گھس جائیں گے عدالتوں کے چکر لگانے کے لیے۔ اور ماشاءاللہ ہمارا تو جوڈیشل سسٹم اتنے بہترین ہے، آج ہم دنیا کے 127 نمبر پہ ہیں، عام 127 نمبر پہ ہے جوڈیشل سسٹم، ہماری بہترین کام کر رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے ایک بات، دوسری بات یہ کہ الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر 37 اعتراضات لگائے۔ اس مشین کو کیری کون کرے گا؟ اس مشین کو چلانے والا کون ہوگا؟ اب آپ کہتے ہیں وہاں ایکسپرٹ ہوگا، اب جو ایکسپرٹ ہوگا اس کا تعلق کون سے پارٹی سے ہوگا؟ میرے حال کے بلدیہ ٹاؤن احتیاط ٹاؤن میں بہت ساری جو غریب لوگ ہیں جو موبائل سمارٹ فون ہے وہ استعمال کرنا نہیں جانتا ہے، وہ عام جو 1100 والا کیا کہتے ہیں بٹن والا جو موبائل ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ ای وی ایم سسٹم آپ کو یاد ہوگا عمران نیازی صاحب کو جب یہ سسٹم انٹروڈیوس کرا رہا تھا، شروع میں 3-4 ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے تھے، یہ بٹن دباؤ، یہ بتاؤ، یعنی ایک شخص جو کہتے ہیں میں نے 18-20 سال لندن میں گزارے، اس کو وہ 4-5 ایکسپرٹ بتا رہے تھے۔ ایک عام میرے علاقے کا یا غریب آدمی جس کو اسمارٹ فون چلانا نہیں آتا ہے وہ سسٹم کیسے چلائے گا؟ پھر سوال یہ ہوگا، آپ بولیں گے وہاں کوئی بندہ کھڑا ہوگا، تو بندہ کس کا ہوگا؟ وہ مشکوک ہو جاتی وہ شیخ رشید جیسا آدمی تو نہیں ہوگا، ہاں وہ فیصل واڈا جیسا تو نہیں ہوگا کہ جوتے لے کے ٹیبل پہ رکھ لے۔ اس پہ اعتبار کون کرے گا؟ پھر اس مشین کو کیری کون کرے گا؟ پھر اس مشین میں وہی 1100 کے بجائے آپ نے ایک لگا دی جیسے مثال دی ہے، پھر آپ اسی پروسیس میں ریورس کرنے کے لیے سپریم کورٹ تک جاؤ، 5 سال کے اگلے 10 سال اس میں گزر جائیں گے۔ سوال یہ ہے، جو آپ کا سوال ہے میں اسے بھی ایگری کرتا ہوں کہ پھر حل کیا ہے؟ حل یہ ہے آئیے بیٹھے تمام، جیسا 18ویں ترمیم بنا تھا آصف علی زرداری صاحب نے ایک پارلیمانی کمیٹی بنایا تمام پارٹیوں کا، جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 73 کا آئین متفقہ آئین تمام پارٹیوں کو بنا تھا، اس طرح آصف علی زرداری صاحب نے 18ویں ترمیم بنایا۔ سر میں گزارش میں آخری میرا سوال سن لیں، آپ بیٹھنے کو تیار ہیں جو 12-13 پارٹیاں اکٹھی ہوئی ہیں، پی ٹی آئی وید جماعت ہے جو اس وقت ملک کی بڑی جماعت ہے، انہوں نے تو ریفرنس داخل کرا دیا ہے چیف الیکشن کمیشن کے خلاف، تو وہ کیسے آپ کے ساتھ بیٹھیں گے؟ وہ بیٹھنے کو تو تیار ہی نہیں ہے، پھر آپ کیسے کریں گے اس کو؟ وہ تو کھڑا ہونے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، بیٹھنے کو تو دور کی بات ہے، وہ تو میں نہ منوں۔ آپ کو یاد ہے یہ شخص کہتا تھا میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر دوں، یہ 3 اسٹوجز نے جو لایا میں ابھی ان کو بتاؤں گا میں کیا کروں گا۔ سر آپ ایک ماہر قانون ہے، ایک ماہر قانون ہے، چت ہو گئے، میں ایسے چت ہو گئے۔ اس کے بعد یہ شخص جہاں یہودیوں نے 18-20 سال ان کو پالا، داماد بنایا، اور اس کے بعد اس کو ریاست مدینہ کو بدنام کرنے کے لیے پاکستان بھیج دیا۔ اس کی حرکتیں دیکھ لے، کہاں ہیں بچے اس کے؟ مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ اردو آتی ہے کہ نہیں؟ یہ میرے چیئرمین کا مذاق اڑا رہا ہے، یہ اپنے بچوں کو پتہ کرے کلمہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ سر یہ ان کے اس ذاتیات پہ چلا جائے گا؟ ذاتیات نہیں ہے، وہ میرے چیئرمین کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ میرے چیئرمین کے بارے میں اگر کہتے ہیں اردو صحیح نہیں ہے تو آپ کے بیٹوں کو تو کلمہ، آپ کو خود نہیں آتے کلمہ۔ اچھا مدخل صاحب یہ بتائیے گا، آپ چونکہ ایک بہت اچھے وکیل میں سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، انہوں نے ایک ریفرنس دائر کر دیا ہے چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف، ٹھیک ہے، کیا کہیں گے آپ سر؟ کر دیا داخل کر دیا، اور اب یہ کہتے ہیں جیسے وہ شیدہ ٹیلی کہتے ہیں کہ 31 مئی کو الیکشن کا اعلان کر دے، چیف الیکشن کمیشنر کل اٹھتے، فار ایگزامپل ہم اٹھاتے ہیں، ہماری موجودہ حکومت اٹھاتی، اگلا چیف الیکشن کون آئے گا؟ مشورہ کس سے ہوگا؟ اپوزیشن سے ہوگا؟ اپوزیشن تو ہے ہی نہیں ہے، تو کون لگائے گا؟ موجودہ حکومت لگائے گی، موجودہ حکومت لگائے گی تو یہ اس کو تسلیم کرے گا۔ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ 2/3 اکثریت نہیں ہوگا تو میں حکومت میں نہیں آؤں گا، یعنی پہلے سے شرطیں لگا رہے ہیں کہ 2/3 اکثریت نہیں ہوگا میں الیکشن میں نہیں آؤں گا۔ الیکشن کمشنر اگر چینج ہوئی دوسرا کون آئے گا؟ وہ دوسرا آپ تو بیٹھنے کو تیار نہیں۔ جو بات آپ نے سوال کیا نا، آپ ٹیبل پہ بیٹھے، آئیے، آپ کا ڈبہ مشین تو ناکام ہو گیا۔ آصف علی زرداری صاحب نے پہلے کہا کہ اس ڈبے مشین کا لانا تو عمران نیازی نے، فائدہ کوئی اور اٹھائے گا، اس وقت بھی صحیح کام تھا، لیکن ہم اس ڈبے مشین کو توڑ کے ہم دیکھنا چاہیں گے اس کے اندر وہ جادو کی چڑی کہاں چھپی ہوئی ہے۔ مدخل صاحب یہ بتائیے گا، ایم کیو ایم کے ساتھ جو معاہدہ ہوا اس پر عمل درآمد ہونے جا رہا ہے؟ جی بالکل جا رہا ہے، بالکل جا رہا ہے، بالکل جا رہا ہے۔ ایم کیو ایم کے بالکل میرے حلقے میں ہیں، دوسری جگہ پہ ہم اس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور اس وجہ سے بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں کہ جو ماضی کا ایم کیو ایم کا جو کردار تھا، موجودہ والوں کو وہ کردار نہیں ہے۔ جہاں کراچی میں
پشتون کو ماجر سو ماجر کو سندھی کو بلوچی، اس طرح جو لڑانے والے سچویشن ہے وہ نہیں ہے. اب جو موجودہ جو قیادت ہے وہ ایک سنجیدہ ہے اور پڑھے لکھے ایم این اے ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، لیجسلیشن میں حصہ لیتے ہیں، تو میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ وہ، لیکن ان کے جو مسائل ہیں وہ ہمارے مسئلہ ہے. میرا تعلق بھی کراچی سے ہے، میں بھی کراچی کا نمائندہ ہوں، تو جب میں کراچی کا نمائندہ ہوں تو کراچی میرا، اور کراچی میرے چیئرمین کراچی میں پیدا ہوا ہے بلاول بھٹو صاحب. اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ سندھ سے ان کو مزید سیٹیں دیں گے، آپ سیٹیں دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہم کون ہے دینے والا؟ عوام اگر دینا چاہے تو لے لیں گے، نہیں ہو تو پھر دوسری پارٹی یا پیپلز پارٹی لے گی. نہیں ایسا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پھر نہیں، ہم نہیں دیں گے. ہم کیوں دیں گے؟ ہم کیوں آپ دیں گے؟ مقابلہ کریں گے؟ ہم تو ضرور کریں گے، یقیناً ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے، ہم اپنی سیٹیں کیوں دیں گے؟ ہاں وہ امیدوار ہوگی، جیسا میری سیٹ میں پیپلز پارٹی نے 33 سال بعد جیتی، تو اس طرح دوسری سیٹیں پہ کراچی میں 21 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی، انشاءاللہ آدھے سے زیادہ ہم اٹھائیں گے اگلے الیکشن میں. منظور خیل صاحب بہت شکریہ، بہت دلچسپ آپ سے گفتگو ہے، بہت اچھا لگا، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا میں بہت ممنون ہوں. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.